مسلک اعلی حضرت سے قائم رہو، مسلک اعلی حضرت سے قائم رہو، زندگی کی کہی ہے اسی کے لیے، اور زندگی یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشیاں منانے کا رواج ہر دور میں تھا، ہر زمانے میں خوشیاں منائی گئی، حضور کے آمد کے چرچے کیے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر زمانے میں طریقے الگ الگ تھے، ان کا انداز جدا گانا رہا، لیکن میلاد رسول پر خرچ کرنا یا میلاد رسول کی خوشیاں منانا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یا کوئی یوں نہ کہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بعد یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے آپ ذرا دیکھیں سن 6 صدی ہجری کی بات ہے، آج مروجہ طریقے پر جشن عید میلاد النبی کا جو طریقہ جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا، اتنے شان و شوکت کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ سب سے پہلے جس خوش نصیب بادشاہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منائی اور حضور کی آمد پر بے تحاشا مال خرچ کیا، وہ خوش نصیب بادشاہ ابو سعید مظفر ہیں، جو شاہ اربل ہیں، جو اربل کے رہنے والے تھے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر ڈھیروں رحمتوں کی بارشیں فرمائے کہ جنہوں نے باقاعدہ جشن عید میلاد النبی منانے کا مروجہ طریقہ ایجاد کیا۔ یہ کوئی فعل مذموم نہیں ہے، یہ کوئی غلط فعل نہیں ہے، ورنہ جس زمانے میں شاہ اربل ابو سعید مظفر نے اس کام کو شروع کیا تھا، اس وقت جو ہے اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر علماء ان کے شہر میں موجود تھے، کسی نے بھی اس پر فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کے زمانے میں حضرت ایک دحیہ نامی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے حضور کی میلاد پر ایک کتاب لکھی، التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو بادشاہ مظفر نے یہ کتاب لکھنے کی خوشی میں کہ یہ کتاب حضور کے میلاد پر لکھی گئی ہے، اس عالم دین کو 1000 اشرفی بطور انعام اس بادشاہ نے عطا کی تھی۔ ذرا غور تو کریں کہ اگر اس زمانے میں یہ فعل غلط تھا تو وہ عالم دین وہ کتاب لکھتے کیوں، اور کتاب لکھ دی تو پھر بادشاہ نے ان کو انعام کیوں دیتے؟ بادشاہ کا انعام دینا اور اس عالم دین کا یہ کتاب لکھنا یہ آج کی بات نہیں ہے، 6 صدی ہجری کی بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہزاروں سال سے جشن عید میلاد النبی کا رواج یہ چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے جو ہم پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، تعجب ہوگا کہ اس زمانے میں لوگ کیا خرچ کرتے ہیں جتنا خرچ بادشاہ مظفر کرتے تھے۔ سبل الہدا والرشاد کے اندر اس بادشاہ مظفر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَلَى الْمَوْلِدِ فِي كُلِّ سَنَةٍ 300,000 دینار۔ یہ ایک معتبر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بادشاہ مظفر ہر سال جشن عید میلاد النبی کے موقع پر 3 لاکھ اشرفیاں حضور کی میلاد پہ خرچ کرتا تھا۔ 3 لاکھ اشرفیاں، آپ ذرا غور کریں، 3 لاکھ اشرفیاں یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے اشرفی سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے، اور ایک اشرفی موجودہ دور میں 1 تولے کے برابر ہوا کرتی ہے، 1 اشرفی 1 تولے کے برابر، اور اس وقت جو ہے کم سے کم 1 تولے کی قیمت اگر 50,000 روپے لے کر کے چلتے ہیں تو یہ رقم جو بادشاہ مظفر نبی کریم کی میلاد پر خرچ کرتے تھے 3 لاکھ اشرفیاں، تو موجودہ دور میں ان 3 لاکھ اشرفیوں کی قیمت تقریباً 15 ارب پہنچتی ہے۔ ذرا غور تو کریں، 15 ارب وہ بادشاہ نبی کی میلاد پہ خرچ کرتا تھا، اور یہ بات یاد رکھیے، اور یہ کوئی آج کے کسی عالم دین نے یہ واقعہ نہیں لکھا ہے، آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کام کیا اور اس کام کو شروع کیا، اور اس دور کے علماء کرام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کی دلجوئی کے لیے مزید کتابیں لکھی۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہم اور آپ جو معمولی سا خرچ کرتے ہیں یہ اس خرچ کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی رقم ہے، لیکن بادشاہ مظفر کس قدر بھاری مقدار میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پر رقم کو خرچ کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خرچ کرنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے
بادشاہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر پیسے خرچ کیے، اور تھوڑے بہت نہیں، اربوں میں کروڑوں میں نبی کریم کی میلاد پر پیسے خرچ کیے۔ حضرات محترم، یہ بات سبل الہدا والرشاد کے علاوہ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود ہے، اور انوار ساطعہ در مولود فاتحہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ تمام تر علماء نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ واقعہ معتبر ہے، اور جنہوں نے اس بات کو شروع کیا وہ کوئی غلط یا کوئی بدعتی نہیں تھے۔ لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر چاہے جتنا بھی رقم خرچ کر دے، وہ فضول خرچی کبھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس پر مزید ثواب ہی ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پر چاہے جتنا بھی خرچ کرو کم ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔